السلام علیکم۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مورز وجود میں آیا۔ اس ریاست کے قیام کا تصور ہی اسلامی اصول و ضوابط کی بنیاد پر تھا۔ ایسی ریاست جہاں مسلمانان ہند اپنی زندگی اسلامی اصول و قوانین پہ آزادانہ طریقے سے گزار سکیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہونے والے کچھ واقعات یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی ایک اسلامی ملک ہے؟ کیا واقعی یہاں اسلامی قوانین رائج ہیں جن پہ آزادانہ طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ یقیناً نہیں، یہ وہ ملک نہیں ہے، نہ ہی یہاں اسلامی قوانین رائج ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو دہائیوں سے بنت ہوا ہوس کی بھیڑ نہ چڑھائی جا رہی ہوتی، نہ ہی معصوم کلیاں ہوس کی بھیٹ میں مسلی جا رہی ہوتی، نہ ہی یہاں عورت غیرت کے نام پہ قتل کی جا رہی ہوتی، نہ ہی اپنے ہی بچوں کے سامنے اپنی عزت گنوا رہی ہوتی۔ ایسے تمام واقعات انسانیت کی تذلیل ہیں۔ اس ملک میں انسان نما درندوں نے تو بچوں کو بھی نہ بخشا۔ سال 2018 سے 2019 تک قصور میں 75، شیخوپورہ میں 83، لاہور میں 106، گوجرانوالہ میں 119، گجرات 163، پاک پتن میں 14 اور رحیم یار خان میں 69 بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے کیسز سامنے آئے۔ اس سال صرف لاہور میں 88 بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ پچھلے 2 ماہ میں 70 سے زائد ریپ کیسز صرف لاہور میں رجسٹر ہوئے ہیں۔ 2019 سے اب تک 36 ڈسٹرکٹ میں ٹوٹل 12,600 خواتین اغوا ہوئیں، جن میں سے 2,852 کیسز صرف لاہور میں ہوئے، 899 فیصل آباد، 587 ملتان، 548 راولپنڈی، 493 گوجرانوالہ، 482 رحیم یار خان، 499 اکاڑہ میں پیش آئے۔ صرف پنجاب میں 3,881 ریپ کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اس تفصیل میں وہ کیسز بالکل شامل نہیں ہیں جو کسی نہ کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکے۔ یہ ہوس کے شکاری صرف معصوم بچوں، بچیوں اور عورتوں تک ہی محدود نہیں رہے، یہ جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کی ہی درندگی کا ثبوت دیتے رہے ہیں اور قبروں میں مردوں کی عصمت دری میں بھی شامل رہے ہیں۔ کیا سب ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ کچھ دن عوام غم و غصے کا اظہار کرے اور پھر بھول جائے؟ اگر ایسا ہے تو اشرف المخلوقات تو دور، ہم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں رہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں ان مسائل سے نمٹنے کا حل بتا دیا تھا کہ اسلامی قوانین رائج کرنے میں ہی ہماری بقا ہے۔ اسلامی قوانین کے پیش نظر ایسے درندوں کو سر عام نشان عبرت بنایا جائے، کسی کو چھوٹ نہ دی جائے، چاہے وہ کتنے ہی رتبے اور پہنچ والا کیوں نہ ہو، کیونکہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا، نام نہاد لبرلز اور آزاد خیال لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے اسلامی قوانین کو بھلا دیا۔ پچھلے دنوں ہم سے ہی الگ ہوئے ملک بنگلہ دیش میں ریپ کیسز میں ملزمان کو جج نے بھری عدالت میں سزائے موت کا حکم دیتے ہوئے ساتھ میں یہ الفاظ کہے کہ یہ بنگلہ دیش ہے، پاکستان نہیں۔ ان کو ایسا کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ یہاں پہ قانون صرف غریب کے لیے ہے۔ اگر ملک بچانا چاہتے ہیں تو ان درندوں کو لٹکانا ہوگا، نہیں تو انتظار کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ کے انصاف کا، پھر قیامت ہی بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ خدا را اس ملک کے حکمران اور منصف اداروں کو اتنی ہمت دے کہ بنا کسی دباؤ کے انصاف کے تقاضے پوری ایمانداری سے پورے کر سکیں، نہیں تو وہ وقت دور نہیں جب عوام اب اخلاقی اور قانونی تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں گے، اور ایسا کرنا کسی بھی ریاست کی تباہی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوگا۔ آپ سب سے جلد ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔